اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ کیا پیر سے بھی نیکیاں چھپانا ریا ہے؟ یہ چٹھی کسی نے دی ہے، اس میں یہ کہ پیر کو کیوں بتا رہا ہے اس پر تھوڑا غور بھی تو کرے نا۔ پیر مجھے پرہیزگار سمجھے، میری تعریف کرے، میری واہ واہ کرے، مجھے اچھا سا تحفہ مل جائے، مالی اعتبار سے وہ اچھا ہو۔ اب خدا بہتر جانے کہ اس میں کیا وہ گنجائش ہے یا نہیں، کہ کون سا عمل پیر پر ظاہر کرے اور کون سا نہ کرے۔ کوئی ایسی نیت بتا دیں باپا کہ جو اپنے مسئلہ چلا، اگر پیر صاحب ہی کے لیے اگر ایک سوال ہے، کوئی ایک ایسی نیت اگر آپ کے ذہن میں آتی ہو تو وہ بتا دے گا ہاں اگر یہ نیت بنتی ہے، پھر اس نیت پر بھی 112 دفعہ غور کر لے کہ واقعی یہ نیت بنتی ہے، تو پھر عمل ظاہر کرنے میں اس کے عمل کے برباد ہونے کا کوئی جیسے کہ امکان نہ رہتا ہو۔ ایسی کوئی، کیونکہ اب کیا کیا نیت بنانا بھی ایک علم ہے، ایک فن ہے جس کے متعلق ہم بالکل جیسے کہ نہیں سمجھ نہیں پڑتی، اور اس میں بھی بڑی مار کھاتے ہیں، دھوکے کھاتے ہیں ہم لوگ۔ کیا ایک ایسی کوئی نیت بنتی ہو، بڑی غور کرنے سے کوئی ایسا بنتا ہو تب جا کر۔ اب میں جو عبادات کر رہا ہوں پیر کو بتاؤں تاکہ اس میں اگر کوئی کمزوری ہے یا میں غلط کر رہا ہوں، اس میں کوئی غلطی کر رہا ہوں طریقت کے حوالے ہی سے صحیح، تو پیر میری رہنمائی کر دے گا۔ رہنمائی طلب کرنے کے لیے اظہار کرنا، یہ نیت تو سمجھ میں آتی ہے۔ امام غزالی نے بھی لکھی ہے وسوسے کی 2 قسمیں لکھی نا، اس میں ایک وسوسہ بالکل جو ظاہر ہے تو مرید اس پر تو توجہ ہی نہ کرے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث پاک کے حوالے سے جو ہے، اور دوسرا یہ کہ عبادت کے حوالے سے اس پہ کوئی وسوسہ ظاہر ہوتا ہے تو پیر کو اس نیت سے بتانا کہ اس میں جو غلطی ہے پیر اس کی اصلاح کر دے۔ یہ دوسری قسم لکھی امام غزالی رحمۃ اللہ۔ وہی نا کہ غلطی تو نہیں ہے اس میں، اس لیے بتانا کہ میں جو کیے جا رہا ہوں کہیں مطلب میں وہ الٹی دوڑ تو نہیں ہے میری۔ پیر کے آگے بھی تو مقام اور مرتبہ اور گنجائش اور جگہ بنانے کی بھی تو نیت بن سکتی ہے نا، تو وہ نیت بنانا یا پھر یہ نیت بنانا کہ میں اپنے عمل کے ذریعے اپنے عمل کی اصلاح کروا لوں گا، کہیں اگر میری غلطیاں ہو رہی ہوں تو میرے پیر صاحب میرے عمل کو درست کر دیں، یا پھر اس عمل کو بتا کر میں کوئی استقامت، اچھا استقامت کے لیے پھر عمل بتانا بھی بابا ضروری تو نہیں ہوتا؟ عمل کی تعداد، عمل کی مدت بتانا کہ اتنی مدت سے فلاں عمل کر رہا ہوں، اس طرح کیا نیتیں کی اس نے، بڑی ہے یقیناً آزمائش کی بات۔ جیسے 1 مہینے سے تہجد کا میں نے بولا اور میں نے مثال دی کہ اگر میں جھاڑ دوں تو کیسا لگے، یہ تو سمجھانے کے لیے عرض کیا، میری مجال کیا کہ میں جھاڑوں۔ اب یہ کہ یہاں یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو لکھا ہے نا کہ وہ پیر کو بتائے، وہ کچھ ہے بتانے کا، آپ بیان کرتے رہتے نا۔ وہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی وضاحت فتاوی رضویہ شریف میں کی ہے کہ پیر کے کشف پر اعتبار کرتے ہوئے مرید پیر سے اپنا حال نہ چھپائے اور اس پر اپنا حال ظاہر کر دے۔ اب اس حال سے کیا، کون سے حال مراد ہیں، تو وہ اپنی اپنی ایک سوچ جاتی ہے کہ اس طرح کی چیز ہے کہ پیر کے کشف پر اعتبار نہ کرے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یار پیر صاحب کو تو سب پتہ ہے نا اپنے کیسے ہیں، تو اگر پیر کا ایک مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا اور اگر اس پر اس طرح کا بھی کشف ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہم نے باقاعدہ پڑھا کہ وہ وضو کا پانی بیتا تھا جس سے، تو وہ اس پر ان پر ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ کیا کیفیت ہے اس کی۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کشف ہوتا تھا، ان کی کرامتیں بعض منقول ہیں، جی ہاں، کہ مگر کسی ان کا کی وضو کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ تمہارے وضو کا جو پانی گر رہا ہے تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، ان سے صلح کر لو، تو اس نے صلح کر لی۔ اسی طرح کسی کا اور کچھ گناہ دیکھے، پھر امام اعظم نے تو پھر دعا کی نا، دعا یہ ان کا مقام تھا نا بابا، اپنے یہاں تو یہ کھل جاوے
کسی کے تو اس کی تو جیسے کہ وہ دکان کے رش لگا دے وہ اپنے کہ میرے کو سب سمجھ میں آ جاتی ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے دعا کی کہ یہ مجھے اس طرح کا کشف نہ ہو اور میں لوگوں کے عیوب پر آگاہ نہ ہوں. ہائے ہائے ہائے. یہاں تو ہم تو ٹو میں معاذ اللہ ہماری قوم تو پڑتی ہے نا بعض کہ کیا کہ نہیں، تو وہ تو اس طرح کرامتاً پتہ چلتا تھا. پھر بھی آپ نے اس کرامت کو ہی اللہ سے دعا کر کے واپس یعنی کہ وہ کمال ختم کروا دیا کہ کیا میں بات ہے امام اعظم. عیبوں پر کسی کا مطلع نہیں ہونا چاہتا. کیا شان تھی ان کی، یہ انہی کا حصہ تھا. مطلب یوں بابا ہوتا ہے کہ بھائی ماں باپ سے بھی تو دعا کروائی جا سکتی ہے. ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو بہت سارا مطلب کہ وہ ماں کی دعا کے بارے میں تو کسی وہ عبارت لکھی ہوتی، لیکن کبھی ہم اپنا کوئی عمل ماں کے آگے ظاہر نہیں کرتے کہ ماں دعا کر دینا. والد صاحب کے آگے ظاہر نہیں کرتے کہ باپ کے لیے تو ویسے ہوتا ہے کہ باپ کی دعا بھی بڑی مقبول ہو جاتی ہے، باپ کے آگے ظاہر نہیں کرتے. اس طرح یوں عمل ظاہر نہیں کرتے. لیکن بعض جگہوں پر وہ عمل ظاہر کرنے میں نفس اگرچہ وہیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن نیتوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے فساد جی جی ہوتا ہے جس کا ہم شاید ادراک نہیں کر پاتے، جس کو یا ہم یوں کہ جس کو کہتے ہیں بابا کہ جان گے لو، جانتے ہوئے بھی انجان بن جانا. اچھا پھر اگر پیر کے بارے میں مرید کا اتنا حسن ظن ہے اور جب پیر اپنے مرید پر اس کے بعض کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے تو پھر مرید ان کمزوریوں پر ایسے دلائل قائم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے جس سے پیر پر یہ ظاہر ہو جائے کہ نہیں، یعنی وہ وہاں پیر کو جھٹلانے کے لیے دلائل دے رہا ہوتا ہے یا پیر کو جیسے غلط فہمی ہو گئی ہے، اور کوشش یہی کر رہا ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو میرے متعلق جو تھوڑی سی وہ منفی یا میرے کمزور اعمال اگر پیر صاحب کے پاس ہیں تو وہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے، مجھے پیر کامل ہی سمجھے. پھر اس طرح کی باتیں کر کے پیر کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ وہ اس کو پیچھے سے پوچھو تو کہے گا کہ پیر کو کشف، پیر کو سب نظر آ جاتا ہے. لیکن جب پیر مرید کو بیٹھ کر پرچی کے ذریعے، تحریر کے ذریعے یا قول کے ذریعے کوئی کمزوری ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو پھر مرید کے جو دلائل ہوتے ہیں بعض اوقات اور وضاحت کرنی ہوتی ہے تو وہاں وضاحت سے بھی کیا مراد ہے، آیا وہ واقعی کو غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہے یا اپنی وہ کمزوری چیز جو ظاہر ہو چکی ہے اس پر پردہ ڈال کر اپنے آپ کو نیک ہی ثابت کرنا چاہتا ہے، یا خاموش رہنے بھی کیا اس کے لیے عافیت تھی کہ خاموش رہ جاتا اور پیر صاحب سے دعا کرواتا، اب دعا کیجئے میں اچھا ہو جاؤں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں بابا، اگر جیسا ابھی آپ اتنی دیر سے جو یہ موضوع آپ لے کر چل رہے ہیں نا، یہ مطلب وہ بالکل جیسے کہ جیسے نہیں آپ جو کہ آپ کھوٹا رہے ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہے، جہاں سے جاتے ہم لوگ جیسے پھنس رہے ہیں، وہ نکلنے کا بظاہر راستہ سوچکا نہیں پڑ رہا بابا. یہ کیسے مطلب آدمی اپنے وہ افعال اور اعمال کا تحفظ کرنے میں، نیکیوں کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہی ہے بس. اب یہ بھی قفل مدینہ لگے تو نیکیاں چھپاؤ قفل مدینہ. باقی میں نے کہا وہ سارے قفل مدینہ اپنی جگہ پر ہیں، یہ قفل مدینہ بہت مشکل ہے، نیکیاں چھپاؤ والا. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ